السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اس وقت میں کرنٹ سچویشن پاکستان کے اندر خان صاحب کی بیماری لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ضروریات نہیں، صرف خان صاحب کی آنکھ، خان صاحب خان صاحب خان صاحب، اندر باہر یہ وہ کے پی جو رسپانسبلٹی ہے اس وقت میں پی ٹی آئی حکومت کا، وہ اپنے ہاتھوں سے خود عوام کو جو ہے نا ذلیل کر رہی ہے، اور ایسا ذلیل کر رہی ہے کہ بیچارے جو چھوٹا موٹا گزارا خود سے کر رہے تھے، وہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا ڈاکے مار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے سب کے اوپر۔ بہرحال جی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ان ایکسٹرا آرڈنری بڑی خبر تھی، تو میں نے کہا یار موضوع کے اوپر تو جو اس وقت میں زیر بحث ہے اس کے اوپر کافی لوگ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو انٹرسٹنگ اور بڑی عجیب سی خبر سناتا ہوں۔ خبر کیا ہے کہ کچھ چیٹس ہوتی ہیں جن کو میں ریڈ کرتا ہوں، جو گروپس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو سارے انفارمیشن جو ان سے نہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں سے میں لیتا ہوں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو افغانستان کے اندر جو ہے نا جی، وہ جو ایک مالی بحران ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور اس کی وجہ سے جتنے یہ وار لارڈس گروپس تھے نا، یہ آپس میں اب آ کر اس جگہ پہ آئے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں تو پہلے تھیں، لیکن آپ کہہ لیں کہ آستینیں چڑھا لی ہیں۔ اور پاکستان کے ساتھ جو کنفلیکٹ ہوا اس کے اندر بہت ساروں کا انٹرسٹ تھا، بہت سارے ایسے تھے جو یعنی کہ چلے میں نام لوں گا پھر تھوڑا سا وہ ہوگا، تو یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ 30-40 بندے ہوں گے جو پاکستان کے بارڈر کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں جغرافیائی طور پہ لروبار ادھر بھی ادھر بھی سارا افغانستان، اور اس ٹائپ کی بات کرتے ہیں۔ تو سارا افغانستان تو پھر سارا پاکستان، ٹھیک ہے، یہ تو ایک چل رہا ہوتا ہے۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری جو ان سے نا ہیلپ کی، اب وہ 50-60-70 بندے ہوں گے، میکسیمم 100 ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا 20-20 30-30 50-50 کے گروپس ہوں گے۔ آپ ٹوٹل لگا لیں تو یہ 5-7 ہزار بندہ ہوگا جو ادھر سے ادھر موو کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی جو گئے ہوئے ہیں نا وہ ویسے ہی مطلب اپنے کاروبار کام کے سلسلے میں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ لیکن جو اگر انتشاری معاملہ ہوگا تو کیا کہتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ اب اس کے اوپر میں کچھ اور بھی بات کر سکتا ہوں۔ انڈیا اور پاکستان کے نا کچھ ایسے ٹرائب وہ ہیں، اپنا قبیلے ہیں، وہ گرمی سردی میں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، وہ بارڈر بھی کراس کر جاتے ہیں، پاکستان کو بھی نہیں پرواہ ہوتی اور انڈیا کو بھی نہیں پرواہ ہوتی۔ پرواہ مینز ان کو چیک کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے اس میں نہیں، وہ کہتے ہیں یہ زمین ہے، ہم یوں کرتے ہیں، تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم نے بالکل بھی نہیں جانا، وہ ایک عجیب طرح کی بات آ جاتی ہے۔ اب اور یہ سب جگہوں پہ ہیں، مطلب صرف یہاں پہ نہیں، وہ بارڈر کو نہیں تسلیم کرتے۔ کچھ ایسے قبائل ہیں، کچھ کیا بہت سارے قبائل ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اچھا، یہاں پر کیا ہوا کہ پہلے تو یہ ہوا کہ جناب ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اوپر پاکستان نے جس وقت میں اسٹرائک کی اس وقت میں بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا، جہاد ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں، پاکستان نے جو بارڈر سیز کیا نا، اس میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈرگز کی، ویپنز کی، اور ادر جو ہے نا الیکٹرانکس وغیرہ کی بھی آپ کہہ لیں، اور بہت ساری جو ہے نا سمگلنگ، اس کے اوپر جو ہے نا پاکستان کی گرفت بہت اچھی ہوئی، مضبوط ہوئی۔ اس کے اندر ہر قسم کے کپڑے پہننے والے جو ہے نا پاکستان کے اندر وہ متاثر ہوئے، لیکن ایک یونٹی تھی، وہ کمان جو ان سی تھی وہ زبردست تھی۔ اس نے فیصلے کچھ اس طرح سے کیے ہوئے تھے کہ بہت ساروں کو جو ہے نا تکلیف ہونے کے باوجود انہوں نے اس تکلیف کا اظہار نہیں کیا، ورنہ پہلے یہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ چلو ہمارا غصہ ہم اس کے سویلینز پہ نکال لیتے ہیں، ہمارا غصہ ہم اس کے اوپر نکال لیتے ہیں، یہ ہوتا تھا۔ ابھی جو نا کمان بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کی مین وجہ جو ہے نا وہ بھی ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی میں نے اسی بات پہ تعریف کی ہے، ورنہ بڑی میں تنقید کرتا ہوں اس پہ، کہ ان کو موقع ملا اور انہوں نے اس مرض کو جانا ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یار 3 سال کے لیے آرمی چیف آتا، اس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، آخری 2 سال وہ ہوتے ہیں کہ مور دین 90% جو آنیسٹ آفیسرز ہوتے ہیں نا وہ اپنی کریڈیبلٹی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میری ضروریات ہیں، بعد میں ہم نے کسی کو نہیں پوچھا تو ہمیں کون پوچھے گا، ایسی فرونیت ہوتی ہے ان میں۔ تو وہ کہتے ہیں بس جہاں سے ہوتا ہے مال اکٹھا کرو، تو وہ آرمی چیف بھی تو انسان ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ حوث پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ایکسٹینشن لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔
جو ایک لانگ ٹرم کھیلتا ہے نا، صرف میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جو انتہائی ایک طاقتور ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے ایک شخص ہے، اس کی کتنی ایک لائف ہونی چاہیے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرگنائز کر دے اچھے طریقے سے، جو ہے نا سسٹم کو چلائے. اس کو یہ نہ ہو کہ بس میں آیا ہوں اور میں نے فٹافٹ کچھ کرنا ہے، سال کے بعد اس کو اپنی فکر پڑ جائے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کی وجہ سے بہت اچھا آرگنائز ہو رہا ہے، بہت فرق پڑا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے جو وہاں پہ موجود ہے اس کو میں نے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے اور پھر یہاں پہ یہی ہوگا موجود. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو پتا تھا میں 4 سال کے بعد ریٹائر ہوں گا، یہ تو جا چکا ہوگا، میں اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دوں گا. یہ ایک سوچ تھی جو بہت بڑا جو ہے نا فرق پڑا. اگلی کیا ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، یہ بات کی کہانی. ہوا کیا کہ جب یہ ساری سمگلنگ لینا دینا رکا تو یہاں والے تو کر کے برداشت، وہاں والے جن سے تھے نا جن کو بس یہ تھا کہ آئے جا رہا ہے اکٹھا کیے جا رہے ہیں. عجیب قسم کی سوچ ہے وہاں پہ. ان کی اپنی بادشاہتیں ہیں، کوئی پوچھنے پچھانے والا نہیں ہے، بڑی زیادتیاں کرتے ہیں عوام کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو شریف النفس ہوتے ہیں، جو یعنی کہ بہت زیادہ زیادتی ہوتی. اب ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے جب یہ سارے معاملات خراب ہوئے تو پھر مذاکرات ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. پاکستان نے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی رکھی کہ بہت کچھ برداشت کر لیا لیکن سٹرائک نہیں کی. پاکستان کی جو آنیسٹ اور بالکل جو زبردست قسم کی جو آپ کہہ لیں کہ میڈیا کی جو صحافت ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہر صورت کرے گا پاکستان. انہوں نے دعویٰ کر دیا، ان کو لگ رہا تھا کہ کرے گا، لیکن پاکستان کی بیسٹ اسٹریٹجی رہی ہے. شاید میں ان چند ایک میں سے میں نے اپنے علاوہ کوئی نہیں دیکھا کہ کہا کہ نہیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نا اس وقت جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے جو اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. صبر سے کام لیا. اس وقت کی جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے آستینیں تو چڑھا لی ہیں آپس میں، اور اب یہ لات جوتا ہونے والے ہیں، اور اچھے طریقے سے لات جوتا ہونے والے ہیں. اور وہ لات جوتا وہ زبانی اور وہ تھپڑو تھپڑی نہیں ہوتا، وہ بندوقوں سے ہی لات جوتا کرتے. اس لیے کہ جو مادی مفادات ہیں نا، وہ مالی مفادات ہیں، جو مادی مفادات ہیں وہ بہت سر چڑھ کے بولتے ہیں. یہ پاگل ہو جاتے ہیں پیسہ نہ ملے ان کو. تو یہ کہتے ہیں بس وعدے کا کوئی پاس نہیں، زبان کا کوئی پاس نہیں، کسی چیز کا کوئی پاس نہیں، پیسہ 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 اور بس پیسہ. باقی کوئی ان کے اندر جو نا بس بہت اچھا کھا لیا، دمبا کھا لیا، بکرے کھا لیے، اور جناب دوسروں کی، اب میں کیا کہوں، بس وہی لوگ جو ان کے تابع دار ہوتے ہیں انہی کے گھروں میں ان کی نظریں ہوتی ہیں، اور یہ آپس میں بھی بانٹ بونٹ رہے ہوتے ہیں. بس یہ بڑی عجیب قسم کی سوچ ہے. اور بس داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھوا لو، اور وہ بھی بس اس میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں. تو وقت کہاں جا رہا ہے، یعنی کہ عجیب قسم کی بات کریں گے کہ جی وہ ٹوتھ پیسٹ جو ان سے نا جو برش ہے وہ حرام ہے، مسواک کرنی چاہیے، اور بیٹھے ہوئے لینڈ کروزر پہ ہوں گے تو وہ حرام نہیں ہے. وہاں پہ اونٹ گدھے پہ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ نہیں وہ حلال ہے. اچھا تیروں اور تلواروں سے نہیں لڑیں گے، وہ کلاشن کوف سے لڑیں گے. باقی جو انسان عجیب و غریب قسم کی وائرلیس ٹھیک ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، خود سے سب کچھ بنایا ہوا، عجیب و عجیب قسم کی باتیں کرتے. سمگلنگ کو جناب وہ کچھ اور رنگ دے دیں گے، وہاں پہ جو اندر محصول یہ وہ اس کو جائز ناجائز کر دیں گے. عجیب و غریب قسم کے. تو یہ اب جو انسان نا یہ پاکستان کے صبر اور تحمل نے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور حادثات پاکستان کو فیس کرنے پڑیں، لیکن یہ بات ایکسٹرا آرڈنری جو انسان ہونی چاہیے سیکیورٹی. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پوری دنیا کا جو آپ کہہ لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے اس معاملے کے اندر کہ پاکستان میں انتشار پھیلاؤ. انڈیا اسرائیل کھل کے ان کے ساتھ، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں انتشار کرے. بارڈر جو روکا ہے نا اس کی وجہ سے ان کو بہت جو انسانہ مسائل کا سامنا، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بالکل آپ ذہن میں رکھیں کہ ایکسٹرا آرڈنری بڑی خبر ہے. کچھ بھی ہم سن سکتے ہیں، کسی بھی وقت سن سکتے ہیں. ابھی کوئی 2-4 دن میں، 10 دن میں، مہینہ 2 مہینہ اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ
بالکل استینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، بارڈر کھلا رہنے دیتے، یوں نہیں رکھتا، 5,000 بندہ تھا ان کو باہر کر دیتے، 200-300 پکڑوا دیتے، کوئی نہیں تھا باقی یوں نکل جاتے، یوں ہو جاتے۔ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں ہمارے مہمان ہیں، ہم گئے تھے، تو بھی گیا تھا، فلانا بھی گیا تھا۔ اس قسم کی نا یہ الزام لگا رہے ہیں، مطلب جو ہے نا پیچھے وہ پیسہ نہیں آ رہا ہے ان کو، جو پیسہ ادھر سے آ رہا ہے نا دوسری طرف سے، یعنی کہ یہ انڈیا کے اوپر بھی غصے میں اور بہت شدید قسم کے غصے میں ہے کہ تم نے ہم سے یہ کہا تھا یوں سے یوں کر دیں گے، یوں سے یوں کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہے نا ریئیکشن افغانستان کے اندر بھی ہے، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کی مجھے بڑے پیمانے پہ نہیں، یہ اندازے ہیں ان لوگوں کے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریئیکٹ جو ہے نا انڈیا کے اندر کریں، کیونکہ ابھی تک ان کے لیے ٹھیک ہے کہ ڈائریکٹ ان کا بارڈر نہیں لگتا، لیکن اگر یہ کرنے پہ آئیں تو ان کے پاس بہت سارا حساب کتاب موجود ہوتا ہے، اور کافی بڑی تعداد میں جا چکے ہوں، ان میں سے کتنے انتشاری ہیں کتنے نہیں ہیں، پھر دیکھیں گے انڈیا میں جو ہے نا جب اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو، لیکن اگر ہو گیا تو پھر وہ کیسے برداشت کرتا ہے۔ پاکستان نے تو ایکسٹرا آرڈنری برداشت کیا، دنیا کے اندر کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے کہ مہمان نوازی بھی کریں اور گالیاں بھی سنیں اور انتشار بھی برداشت کریں، سب کچھ ہی کریں، اور دنیا کے اندر یعنی کہ اتنی بڑی کسی مطلب مہاجروں کو پناہ دینے کی کوئی تاریخ نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور کوئی بتانے کے لیے بھی پاکستان کا میڈیا تیار نہیں ہے کہ پوری دنیا کے منہ پہ جو ہے نا تھپڑوں کی طرح سے مارے۔ کوئی سپیچ بنا کے نہیں دیتا کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہ جب وہ یو این او میں کھڑا ہو تو وہ بتائے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اتنی بڑی جو ہے نا مہمان نوازی کی ہے، وہاں سے بات شروع کرے۔ بڑی معنی رکھتی ہیں یہ چیز۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔